ڈاکٹر شبیر چودھری جو ویسے تو یونائٹڈ کشمیر پیپل نیشنل پارٹی کے ایک لیڈر ہیں، لیکن ان کا قد اس پارٹی سے بہت اونچا ہے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مظفر آباد یونیورسٹی کا نام ڈاکٹر شبیر چودھری یونیورسٹی ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک بلاگ لکھا ہے جس میں انہوں نے ایکشن کمیٹی اور انقلاب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شری نگر سے جموں، مظفر آباد سے گلگت اور سکردو سے لے اور کارگل تک ہمالیہ کے پربتوں کی خبروں کے لیے ریڈیو ہمالیہ نیوز کو سبسکرائب کیجیے۔ 7 سال سے آپ کی خدمت پر معمور سچی خبروں اور تجزیوں کا اہم ذریعہ ریڈیو ہمالیہ نیوز پیش کرتے ہیں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ جی دوستو، اتوار کو 26 جولائی 2026 کو ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب نے اپنے بلاگ میں جو لکھا ہے، یہ تحریر ان کی انگریزی میں تھی، میں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے اور اس کا عنوان ہے آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹی اور انقلاب۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر میں برپا کرنے یا ایک انقلابی حکومت قائم کرنے کے لیے قائم نہیں کی گئی تھی۔ اس کا مقصد عوام کو درپیش روزمرہ مسائل خصوصاً آٹے کی قیمت اور بجلی کے مسئلے کو حل کرنا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ایجنڈے کی توسیع ضرور ہوئی، لیکن یہ کبھی بھی آزاد جموں و کشمیر عبوری آئین ایکٹ 1974 یا معاہدہ کراچی کے بارے میں نہیں تھا۔ یہ غیر مقامی افسروں کی اجارہ داری ختم کرنے یا خفیہ اداروں کے کردار کو چیلنج کرنے کے بارے میں نہیں تھا۔ یہ آزاد کشمیر کے لیے اسٹیٹ بینک قائم کرنے یا ایک آزاد قومی بجلی کے گرڈ کے قیام کے بارے میں بھی نہیں تھا، اور نہ ہی یہ ہمارے قدرتی وسائل پر پاکستان کے کنٹرول کو ختم کرنے کے بارے میں تھا۔ اگر میں کسی کی دل آزاری کیے بغیر یہ کہوں تو اس تحریک نے پاکستان کے قبضے پر اعتراض نہیں کیا، اس نے آزاد کشمیر کے وسائل پاکستان کے استحصال کو چیلنج نہیں کیا۔ مطالبہ صرف یہ تھا کہ لاٹھی چلانے کا اختیار زیادہ لوگوں کو مل جائے، نہ کہ خود لاٹھی ہی ختم ہو جائے۔ دوسرے الفاظ میں مطالبہ صرف بعض معاملات میں کچھ ریلیف کا تھا، اسے انقلاب نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا براہ کرم الوقوع انقلاب کے نعرے نہ لگائیں، یعنی اس وقت انقلاب کے نعرے نہ لگائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں انقلاب کے نام پر عوام کو گمراہ نہ کریں، انہیں دیانتداری سے بتائیں کہ آپ کا مقصد کچھ بنیادی انسانی حقوق اور معاشی ریلیف حاصل کرنا ہے اور انقلاب آپ کے پروگرام کا حصہ نہیں ہے۔ تاہم اگر مقصد واقعی انقلاب برپا کرنا ہے تو پھر پاکستان کے کنٹرول میں کام کرنے والی نام نہاد آزاد کشمیر اسمبلی کو اس کنٹرول کو مسترد کرنا ہوگا، آزادی کا اعلان کرنا ہوگا اور پاکستان کے ساتھ تمام معاہدات ختم کرنا ہوں گے۔ یہ انقلاب کا راستہ ہے۔ انقلاب قربانی مانگتے ہیں، وہ لوگوں سے تکالیف برداشت کرنے کا تقاضا کرتے ہیں اور بعض اوقات خون بھی مانگتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے تکالیف نہیں اٹھائیں یا انہوں نے خون نہیں بہایا۔ ہمارے لوگوں نے گولیوں کا اپنے سینوں سے مقابلہ کیا اور بے پناہ قربانیاں دی ہیں، لیکن وہ قربانیاں انقلاب کے لیے نہیں دی گئیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے تکالیف نہیں اٹھائیں، اس کے برعکس انصاف اور بنیادی حقوق کا مطالبہ کرنے کی قیمت انہوں نے بہت بھاری ادا کی ہے۔ 5 جون 2026 سے سیاسی کارکنوں اور مقامی ذرائع کی رپورٹس کے مطابق آزاد کشمیر کو ایک بے مثال کریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مواصلاتی نظام شدید متاثر ہوا اور انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی ہے۔ خوراک اور ادویات سمیت ضروری اشیاء کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کی گئی ہے، جس سے عام لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس کریک ڈاؤن کے دوران 50 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ خاندانوں کا دعویٰ ہے کہ متعدد معاملات میں شہادت پانے والوں کی لاشیں تدفین کے لیے بھی ان کے حوالے نہیں کی گئیں،
جس سے ان کے غم اور اذیت میں مزید اضافہ ہوا۔ رپورٹس کے مطابق ایکشن کمیٹی کی قیادت کو بھارتی ایجنٹ اور غدار قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ تحریک کی حمایت کرنے والے بہت سے افراد کو بھی ایسے ہی الزامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس قسم کے القابات طویل عرصے سے جائز سیاسی اختلاف رائے کو دبانے کے لیے استعمال کیے جاتے رہے ہیں، نہ کہ حقیقی شکایات کا جواب دینے کے لیے۔ مزید رپورٹس کے مطابق تحریک کے 4 نمایاں رہنماؤں کی گرفتاری پر ہر رہنما کے لیے 1 کروڑ یعنی 10 ملین روپے کا انعام مقرر کیا گیا ہے۔ یہ پرامن سیاسی سرگرمیوں کے خلاف ریاستی رد عمل میں ایک تشویشناک شدت کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ سینکڑوں افراد کو گرفتار یا جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے، جبکہ ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ انہیں اس بارے میں کوئی معلومات نہیں دی گئیں کہ ان کے عزیز کہاں رکھے گئے ہیں یا انہیں کس قانون کے اختیار کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ اس دوران سینکڑوں کارکنوں اور عام شہریوں کے خلاف FIRs بھی درج کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ اگر یہ رپورٹ درست ہے تو یہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے بارے میں نہایت سنگین سوالات پیدا کرتی ہیں، جن میں آزادی اظہار، آزادی اجتماع، قانونی تقاضوں یعنی ڈیو پروسیس کی پاسداری اور پرامن سیاسی سرگرمی کا حق شامل ہے۔ اس کے باوجود، اس تمام مصیبت اور جبر کے باوجود، یہ فرق برقرار رکھنا ضروری ہے کہ ایک تحریک جو معاشی ریلیف اور بنیادی انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہو اور ایک تحریک جو انقلابی سیاسی تبدیلی چاہتی ہو، دونوں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ عوام کی ہمت اور قربانی اپنی جگہ قابل احترام ہے اور اسے ایسے نعروں یا مقاصد سے منسلک نہیں کیا جانا چاہیے جو کبھی بھی اس تحریک کے اعلان کردہ پروگرام کا حصہ نہیں رہے۔ تو میرا خیال ہے اس ڈاکٹر صاحب کے بلاگ سے بہت سارے جو بھارتی یوٹیوبرز ہیں یا میڈیا ہاؤسز ہیں جو اس کو یہ بنا کے پیش کر رہے تھے کہ پتہ نہیں جیسے پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں کوئی آزادی کا آندولن شروع ہو گیا ہے، وہ پاکستان سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں تک کئی جو سابق میجر جنرلز ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ جی آر پار کی لڑائی شروع ہوگی، آر پار کی لڑائی شروع ہوگی۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کے مطابق۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انقلاب کے لیے جو لوازمات ہیں وہ پورے نہیں ہیں، جو کہ مطالبات سے شروع ہوتے ہیں، جو انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی جو ریاست کی لوٹ کھسوٹ ہے وسائل کی، اس کے خلاف، یا آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے وہاں سے پاکستان کے ساتھ تمام رشتے ناطے توڑنے کی بات کی جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ صرف چند معاشی جو ہے نعروں کے خلاف کو لے کر اور مسائل کو لے کر یہ تحریک چلی ہے۔ ظاہر ہے ہم جیسے جو لوگ ہیں جو پاکستان سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو آزاد کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، ہم لوگ کافی جو ہے وہ مایوسی کا لفظ تو میں نہیں استعمال کروں گا، لیکن ہم بے بس ہیں، کیونکہ وہ کام جو ہم نے کوشش کی کرنے کی، اس کام کے لیے جس بڑے پیمانے پر فائنینشیل یعنی مالی ریسورسز وسائل درکار ہیں، وہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم اپنا لٹریچر اور اپنی بات اور اپنی جو کتابیں ہیں یا تحریریں ہیں ان کو وسیع پیمانے پر POJK میں پھیلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن ہماری جدوجہد جاری ہے، ہمارا سچ جو بولنے کا عمل ہے اس کو یہ نہیں رکے گا۔ یہی دعا کرتے ہیں کہ آج جو لانگ مارچ ہے اس میں جو ہے وہ سب کی قدرت کی طرف سے حفاظت ہو اور امن و امان کا مسئلہ پیدا نہ ہو، پاکستان ہوش کے ناخن لے، اور آزاد کشمیر سو کالڈ کی جو ریاست کی حکومت ہے وہ بھی ہوش کے ناخن لے۔ لیکن یہ میں نے سوچا کہ بہت ضروری ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا جو پیغام ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ امید ہے آپ اس کو لائک کریں گے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، کمنٹ کریں گے اس کے اوپر، اور ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ میں۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔